السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شوک ویب ٹی وی۔ ڈیمز کسی بھی ملک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بجلی بنانے، پانی ذخیرہ کرنے اور ایگریکلچر فیلڈ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات مونسون کی بارشوں میں جب ڈیم کا پانی بلند ہوتا ہے تو قریبی آبادیوں کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، اور بعض دفعہ ڈیمز بناتے وقت ناقص میٹیریل کا استعمال بھی خطرے کا باعث بنتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ڈیمز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی بھی وجہ سے ٹوٹ کر اپنے آس پاس قریبی آبادیوں اور لاکھوں لوگوں کی جان لے گئے۔ نمبر 5، ماچو ڈیم انڈیا۔ ماچو ڈیم انڈیا بھارت کے بڑے ڈیموں میں شمار کیا جاتا تھا اور بھارت کے کئی علاقوں میں پانی اور بجلی کی سپلائی کو یقینی بناتا تھا، لیکن بھارتی حکومت نے اس کی مینٹیننس پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور ناقص میٹیریل ہونے کے باعث 11 اگست 1979 کو یہ ڈیم اپنے بند توڑ کر قریبی آبادیوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ڈیم ٹوٹنے کے صرف 20 منٹ بعد ہی پانی اتنی تیزی سے پھیلا کہ اپنے ارد گرد آباد علاقوں میں 25,000 لوگوں کی جان نکل گیا۔ یہ اتنا بڑا ڈیم فیلئر تھا کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی سب سے بڑے ڈیم فیلئرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ گجرات کے لوگ آج تک اس سانحے کو نہیں بھلا پائے۔ گجرات کے آس پاس 3 سے 4 گاؤں ایسے بھی تھے جن کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ جب حالات معمول پر آئے تو مقامی لوگوں کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں کوئی گاؤں تھا ہی نہیں۔ نمبر 4، رشین ڈیم۔ رشیا میں موجود یہ ڈیم دنیا کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس ڈیم کی اونچائی تقریباً 20 منزلہ عمارت جتنی اور لمبائی 18 میل کے برابر ہے۔ اس ڈیم کے اندر اتنا پانی موجود تھا کہ اپنے قریب 10 ملین آبادی کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ 18 اگست 2009 میں کچھ ورکرز اس ڈیم میں کام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے جھٹکے محسوس کیے۔ ورکرز کے خیالات کے مطابق یہ زلزلے کے جھٹکے تھے، لیکن یہ زلزلے کے جھٹکے نہیں بلکہ 10 ٹربائنوں میں سے لگی ایک ٹربائن زیادہ پریشر کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ جب پریشر حد سے بڑھ گیا تو ٹربائن دھماکے کی طرح پھٹ کر 50 فٹ ہوا میں بلند ہو گئی۔ ٹربائن میں کچھ پٹرول کی مقدار اور پانی نے وہاں موجود 75 ورکرز کی جان لے لی۔ لیکن ماہرین کے مطابق یہ حادثہ ڈیم کے پچھلے حصے میں پیش آیا۔ اگر ڈیم کے آگے یا درمیان والے حصے کی ٹربائن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا تو ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، کیونکہ درمیان یا آگے والے حصے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ نمبر 3، چائنا ڈیم۔ اگر ایک ڈیم میں پہلے سے پانی موجود ہو اور شدید بارشوں کی وجہ سے مزید پانی ڈیم میں داخل ہو جائے تو یہ ایک خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ چائنا کا ڈیم پہلے ہی ہائی لیول پانی سے بھرا ہوا تھا اور دوسری طرف اس ڈیم کو شدید بارشوں کا سامنا تھا۔ شدید بارشوں کی وجہ سے کئی شہر پہلے ہی پانی کی لپیٹ میں تھے اور دوسری طرف ڈیم بھی مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ مقامی گورنمنٹ نے ڈیم کو مزید اونچا کرنے کے لیے ریت کی دیواروں کا سہارا لیا، لیکن ریت کی دیوار بھی اس کو روکنے میں ناکام رہی اور ایک رات اچانک ڈیم کے بند ٹوٹ گئے اور 3 شہروں کو اپنے ساتھ بہا لے گئے۔ مقامی گورنمنٹ کے مطابق اس حادثے میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے، لیکن بین الاقوامی ماہرین کے مطابق ہلاکتوں کی اصل تعداد شیئر ہی نہیں کی۔ ماہرین کے مطابق نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ ہوا تھا۔ نمبر 2، برازیلین ڈیم۔ برازیل میں ڈیمز کے حادثات اکثر پیش آتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ کمزور انجینئرنگ اور ناقص میٹیریل کا استعمال ہے۔ ویل کمپنی کی نگرانی میں پہلے بھی ایک ڈیم بنایا گیا تھا جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ کمپنی کی نااہلی کے باوجود برازیلین گورنمنٹ نے اپنا دوسرا پروجیکٹ بھی اسی کمپنی کو دے دیا۔ اس ڈیم کے ساتھ بھی وہی حادثہ پیش آیا جو پہلے ڈیم کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ یہ ڈیم 270 لوگوں کی جان نکل گیا، جن میں سے 11 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہی نہیں ملی۔ بعد میں اس کمپنی پر کیس کر کے بھاری جرمانہ وصول کیا گیا اور اس کمپنی کے مینیجر سمیت 16 لوگوں کو 270 لوگوں کی زندگیاں نگلنے پر سزائیں سنائی گئیں۔ نمبر 1، قزاقستان ڈیم۔ قزاقستان کا یہ ڈیم ان کی اپنی حکومتی نااہلی کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اس ڈیم حادثے میں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور 40 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈیم ٹوٹنے کی بنیادی وجہ بروقت ریپیئرنگ نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ مسلسل دھوپ اور تیز درجہ حرارت کی وجہ سے ڈیم کی دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں،
جس کی وجہ سے یہ دیواریں ٹوٹ گئیں اور ڈیم کا پانی تیزی سے آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا اور اس پانی نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ اگر وقت پر اس ڈیم کی ریپیئرنگ ہو جاتی تو اتنے بڑے حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں۔